अल-आज़िज़ ने मरने से पहले अपने मुहाफ़िज़ दस्ते के सालार रजब के मुतालिक बताया था कि वो सूडान में रूपोश है, जहाँ वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ फौज तैयार कर रहा है और वो सलेबियों से भी मदद लेगा। अली बिन सुफियान ने 6 ऐसे जाबाज मुंतखब किए जो लड़ाका जासूस थे। उनका कमांडर रजब को पहचानता था। उन्हें ताजिरों की भेस में सूडान रवाना कर दिया गया। उन्हें ये हुक्म दिया गया था कि मुमकिन हो सके तो इसे जिंदा पकड़ कर लाएं, वरना वहीं कत्ल कर दें। जिस वक्त ये पार्टी सूडान को रवाना हुई, उस वक्त रजब सूडान में नहीं बल्कि फलस्तीन के एक मशहूर और मजबूत किले शोबक में था। फलस्तीन पर सलेबियों का कब्जा था। उन्होंने इस खत्ते को अड्डा बना लिया था। मुसलमानों पर उन्होंने अरसे हयात तंग कर रखा था। मुसलमान वहां से कुंबा दर कुंबा भाग रहे थे। वहां किसी मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं थी। सलेबी डाकुओं की सूरत में अख्तियार करते जा रहे थे। वो मुसलमानों के काफिलों को लूट कर फलस्तीन में आ जाते थे। लड़कियों को भी अगवा कर लाते थे। यही वजह थी कि सुल्तान अय्यूबी सबसे पहले फलस्तीन को तहरीक करना चाहता था, ताकि मुसलमानों के जानो माल और आबरू को महफूज किया जा सके। उससे भी बड़ी वजह ये थी कि किबला अव्वल पर भी सलेबी काबिज थे, मगर मुसलमान उमरा का ये आलम था कि वो सलेबियों के साथ दोस्ताना करते फिरते थे। रजब भी एक मुसलमान फौजी सरबराह था। वो सुल्तान के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए सलेबियों के पास पहुंच गया था। उसके एजाज में किले में रक्स की महफिल गर्म की गई थी। रजब ने ये देखने की जरूरत ही महसूस न की कि बढ़ना नाच नाचने वालियों में ज्यादा तादाद मुसलमान लड़कियों की थी, जिन्हें सलेबियों ने कमसिनी में अगवा कर लिया और रक्स की तरबियत दी थी। अपनी कौम की बेटियों को वो काफिरों के कब्जे में नाचता देखता रहा और उनके हाथों शराब पीता रहा। उसके साथ 2 मुसलमान कमांडर भी थे। रात भर वो शराब और रक्स में बदमस्त रहे और सुबह सलेबियों के साथ बातचीत के लिए बैठे। उस अजलास में सलेबियों के मशहूर बादशाह गाई लोजीनान और कोनाट मौजूद थे। उनके अलावा चंद एक सलेबी फौजी के कमांडर भी थे। रात को रजब उन्हें बता चुका था कि सुल्तान अय्यूबी ने सूडानियों के हबशी कबीले के मोहब्बत को मस्मार करके उनके परोहत को हलाक करवा दिया है। उस पर सूडानियों ने हमला किया, जिसे सलाहुद्दीन ने पिस्ता किया और उसने खलीफा अल-आज़िज़ के खिलाफत खत्म करके खिलाफत अब्बासिया का ऐलान कर दिया है, मगर मिस्र में कोई खलीफा नहीं रहेगा। रजब ने उन्हें बताया कि उसका मतलब ये है कि सुल्तान अय्यूबी मिस्र का खुदमुख्तार हुक्मरान बनना चाहता है। रजब ने सलेबियों को इस अजलास में बताया कि वो उनसे जंगी और माली मदद लेने आया है और वो सूडान जाकर फौज तैयार करेगा। मिस्र में बदनज़मी और अबतरी फैलाने के लिए भी उसने सलेबियों से मदद मांगी। फौरी तौर पर 2 पहलू सामने आते हैं जिन पर हमें तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, कोनार्ड ने कहा। जिस हबशी कबीले के मजहब में सलाहुद्दीन ने जालिमाना दखल अंदाजी की है, उसे इंतकाम के लिए भड़काया जाए। उसके साथ सारे सूडान में जितने भी अकीदे और मजहब हैं, उनके पैरोकारों को सलाहुद्दीन के खिलाफ ये कहकर मुसल्लह किया जाए कि ये मुसलमान बादशाह लोगों की इबादत गाहें और उनके देवताओं के बुत तोड़ता फिर रहा है। पेशतर इसके कि वो किसी और अकीदे पर हमला आवर हो, उसे मिस्र में ही खत्म कर दिया जाए। इस तरह लोगों के मजहबी जज्बात मुश्ताल करके उन्हें मिस्र पर हमले के लिए आसानी से तैयार किया जा सकता है। हम मिस्र के मुसलमानों तक को सलाहुद्दीन के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, एक सलेबी कमांडर ने कहा। अगर मोहतरम रजब बुरा ना माने तो मैं उन्हीं के फायदे की बात कह दूं। मुसलमान में मजहबी जुनून पैदा करके मुसलमान को मुसलमानों के हाथों मरवा देना कोई मुश्किल नहीं। जिस तरह हमारे मजहब में बाज़ पादरियों ने अपने आप को गिरजों का हाकिम बनाकर अपना वजूद इंसान और खुदा के दरमियान खड़ा कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में भी बाज़ इमामों ने मस्जिदों पर कब्जा करके अपने आप को खुदा का एजेंट बना लिया है। हमारे पास दौलत है जिसके जोर पर हम मुसलमान मौलवी तैयार करके मिस्र की मस्जिदों में बिठा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ईसाई भी मौजूद हैं जो इस्लाम और कुरान से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्हें हम मुसलमान इमामों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सलाहुद्दीन के खिलाफ किसी मस्जिद में कोई बात कहने की जरूरत नहीं। उन मौलियों की जुबान से हम मुसलमानों में ऐसी तोहम परस्ती करेंगे कि उनके दिलों में सलाहुद्दीन की वो अजमत मिट जाएगी जो उसने पैदा कर रखी है। ये मुहिम फौरन शुरू कर देनी चाहिए, रजब ने कहा। सुल्तान अय्यूबी ने मिस्र में मदरसे खोल दिए हैं, जहाँ बच्चों और नौजवानों को मजहब के सही रुख से रोशनास किया जा रहा है। इससे पहले वहाँ कोई ऐसा मदरसा नहीं था। लोग मस्जिद में खुतबे सुनते थे जिनमें खलीफा की मदद सराई ज्यादा होती थी।
صلاح الدین نے خطبوں سے خلیفہ کا ذکر ختم کرا دیا ہے۔ اگر لوگوں میں علم کی روشنی اور ذہنی بیداری پیدا ہو گئی تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے استحکام کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر پسماندہ اور جسمانی طور پر محتاج رکھنا لازمی ہے۔ محترم رجب، ایک صلیبی کمانڈر مسکرا کر بولا، آپ کو اپنے ملک کے متعلق بھی علم نہیں کہ وہاں درپردہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ مہم اسی روز شروع کر دی تھی جس روز صلاح الدین نے ہمیں بحیرہ روم میں شکست دی تھی۔ ہم کھلی تخریب کاری کے قائل نہیں، ہم ذہنوں میں تخریب کاری کیا کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں محترم، 2 سال پہلے قاہرہ میں کتنے کعبہ خانے تھے اور اب کتنے ہیں؟ کیا ان میں بے پناہ اضافہ نہیں ہو گیا؟ کیا دولت مند مسلمان گھرانوں میں لڑکوں اور لڑکیوں میں قابل اعتراض معاشقے شروع نہیں ہو گئے؟ ہم نے وہاں جو عیسائی لڑکیاں بھیجی تھیں وہ مسلمان لڑکیوں کے روپ میں مسلمان مردوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر کے خون خرابے کرا چکی ہیں۔ قاہرہ میں ہم نے نہایت دلکش دعا بازی رائج کر دی ہے۔ 2 مسجدوں میں ہمارے بھیجے ہوئے آدمی امام ہیں، وہ نہایت خوبی سے اسلام کی شکل و صورت بگاڑ رہے ہیں، جہاد کے معنی بگاڑ رہے ہیں۔ ہم نے وہاں عالموں اور فاضلوں کے بھیس میں بھی کچھ آدمی بھیج رکھے ہیں جو مسلمانوں کو جنگ مزدل کے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ وہ دوست اور دشمن کا تصور بھی بدل رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ توقع ہے کہ مسلمان چند برسوں تک اس ذہنی کیفیت میں داخل ہو جائیں گے جہاں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہیں گے، مگر ان کے ذہنوں پر، ان کے تہذیب و تمدن پر صلیب کا اثر ہوگا۔ صلاح الدین کا جاسوسی کا نظام بہت ہوشیار ہے، رجب نے کہا۔ اگر اس کے شعبہ جاسوسی اور سراغر ثانی کے سربراہ علی بن سفیان کو قتل کر دیا جائے تو صلاح الدین اندھا اور بہرا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کوناڈ نے کہا، آپ ایک حاکم کو قتل بھی نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ عقل کے لحاظ سے اتنے کمزور ہیں تو آپ ہمارے آدمیوں کو بھی پکڑوا کر مروائیں گے اور ہماری دولت بھی برباد کریں گے۔ یہ کام میں خود کرا لوں گا، رجب نے کہا۔ میں نے فدائیوں سے بات کر لی ہے، وہ تو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے مصر کی سرحد پر بدامنی پیدا کرتے رہیں، کوناڈ نے کہا۔ ملک کے اندر ہم ذہنی اور دیگر اقسام کی تقویت کاری کرتے رہیں گے۔ ادھر عرب میں کئی ایک مسلمان عمرہ ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، ان میں بعض کو تو ہم نے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ ان سے ہم جزیہ وصول کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے حملے کر کے ان کی تھوڑی تھوڑی زمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے یہی چال چلیں۔ مسلمانوں میں صرف 2 شخص رہ گئے ہیں، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی۔ ان کے ختم ہوتے ہی اسلامی دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا، بشرط یہ کہ آپ لوگ ثابت قدم رہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مصر آپ کا ہوگا۔ اس قسم کی بنیادی گفت و شنید کے بعد بہت دیر تک ان میں طریقہ کار اور لائحہ عمل پر بحث ہوتی رہی۔ آخر کار رجب کو 3 بڑی ہی دلکش اور بے حد چالاک لڑکیاں اور سونے کے ہزارہا سکے دیے گئے۔ اسے قاہرہ کے 2 آدمیوں کے پتے دیے گئے۔ ان میں سے کسی ایک تک ان لڑکیوں کو خفیہ طریقے سے پہنچانا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک سلطان ایوبی کے جنگی شعبے کا ایک حاکم فیض الفاطمی تھا۔ رجب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، اسے اتنا ہی بتایا گیا کہ فیض الفاطمی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ لڑکیوں کا استعمال جانتا ہے اور لڑکیوں کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ تینوں عرب اور مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھیں۔ اسی روز تینوں لڑکیاں اور 10 محافظ رجب کے ساتھ اسے روانہ کر دیا گیا۔ اسے سب سے پہلے سوڈان کے اسی پہاڑی خطے میں جانا تھا جہاں لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اور جہاں سلطان ایوبی کے جانبازوں نے ارارا کو حبشیوں سے چھڑوا کر فروخت کو ہلاک کیا تھا اور فرعونوں کے وقتوں کی عمارتیں تباہ کی تھیں۔ رجب نے سوڈانیوں کی شکست اور الازد کی خلافت سے معزولی کے بعد بھاگ کر اسی جگہ پناہ لی اور اسی جگہ کو اپنا اڈا بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے گرد حبشیوں کا وہ قبیلہ جمع کر لیا تھا جس کے فروخت کو سلطان ایوبی نے ہلاک کرایا تھا۔ یہ لوگ ابھی تک اس جگہ کو دیوتا کا مسکن کہتے تھے اور پہاڑیوں کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اندر صرف 4 بوڑھے حبشی جاتے تھے۔ ان میں ایک اس قبیلے کا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مرے ہوئے فروخت کا جانشین بنا لیا تھا۔ اس نے 3 آدمی اپنے محافظوں کے طور پر منتخب کر لیے تھے جو اس کے ساتھ پہاڑیوں کے اندر جاتے تھے۔ رجب نے اسی چھوٹے سے خطے کے ایک اور ڈھکے چھپے گوشے کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔
فرار ہو کر وہ وہاں گیا اور پھر مصر میں مقیم کسی صلیبی ایجنٹ کے ساتھ فلسطین چلا گیا تھا۔ حبشیوں کا یہ قبیلہ جو انگوک کہلاتا تھا خوفزدہ تھا۔ ایک تو ان کے دیوتا کی قربانی پوری نہ ہوئی، دوسرے ان کا پروہت مارا گیا، تیسرے ان کے دیوتا کا بت اور مسکن ہی تباہ کر دیا گیا، اور چوتھی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ قبیلے کے سینکڑوں جوان دیوتا کی توہین کا انتقام لینے گئے تو انہیں شکست ہوئی اور زیادہ تر مارے گئے۔ اس قبیلے کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان میں بعض لوگ یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ جس نے ان کے دیوتا کا بت توڑا ہے وہ کوئی بہت بڑا دیوتا ہوگا۔ مرے ہوئے پروہت کے جانشین نے جب اپنے قبیلے کا یہ حال دیکھا تو اس نے پہلے تو یہ کہا کہ دیوتا کے مگرمچھ بھوکے ہیں، ان کے پیٹ بھرو۔ حبشیوں نے کئی ایک بکریاں مگرمچھوں کے لیے بھیج دیں، ایک نے تو اونٹ پروہت کے حوالے کر دیا۔ یہ جانور کئی دنوں تک مگرمچھوں کی جھیل میں پھینکے جاتے رہے مگر قبیلے سے خوف کم نہ ہوا۔ ایک رات نئے پروہت نے قبیلے کو پہاڑی جگہ سے باہر جمع کیا اور بتایا کہ اس نے دیوتاؤں تک رسائی حاصل کی ہے۔ دیوتاؤں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ چونکہ وقت پر لڑکی کی قربانی نہیں ہوئی اس لیے قبیلے پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ دیوتاؤں نے کہا ہے کہ اب بیک وقت 2 لڑکیوں کی قربانی دی جائے تو مصیبت ٹل سکتی ہے، ورنہ دیوتا سارے قبیلے کو چین نہیں لینے دیں گے۔ پروہت نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں انگوک نہ ہوں اور سوڈان کی بھی نہ ہوں، ان کا سفید فام ہونا ضروری ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قبیلے کے بہت سے دلیر اور نڈر آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مصر سے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیاں اٹھا لائیں گے۔ ادھر سے رجب فلسطین سے 3 صلیبی لڑکیاں 10 محافظوں کے ساتھ لا رہا تھا۔ اس کا سفر بہت لمبا تھا اور یہ سفر خطرناک بھی تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے فوج کا بھگوڑا تھا اور باغی سوار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سرحد کے ساتھ ساتھ سلطان ایوبی نے گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے وہ اپنے قافلے کو دور کا چکر کاٹ کر لا رہا تھا۔ اس کے قافلے میں 3 اونٹ تھے جن پر پانی، خوراک اور صلیبیوں کا دیا ہوا بہت سارا سامان لدا تھا، باقی سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد دیوتاؤں کے پہاڑی مسکن میں پہنچ گئے۔ اس سے ایک ہی روز پہلے قبیلے کے پروہت نے کہا تھا کہ 2 سفید فام اور سوڈان کے باہر کی لڑکی ہونی چاہیے۔ پروہت نے اس کے ساتھ 3 سفید فام اور بہت ہی حسین لڑکیاں دیکھی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں تھیں۔ اس نے رجب سے لڑکیوں کے متعلق پوچھا تو رجب نے اسے بتایا کہ انہیں وہ خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھ لایا ہے۔ رجب لڑکیوں کو پہاڑیوں کے اندر ایک ایسی جگہ لے گیا جو سرسبز اور خوشنما تھی اور 3 اطراف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہاں رجب نے خیمے گاڑ دیے تھے۔ لڑکیوں کو چوری چھپے موقع محل دیکھ کر قاہرہ میں ان 2 آدمیوں کے حوالے کرنا تھا جن کے عطے پتے اسے صلیبیوں نے دیے تھے۔ لڑکیوں کے آرام و آشائش کا پورا انتظام تھا۔ رجب نے وہاں شراب کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ رات اس نے سفر سے کامیاب لوٹنے کی خوشی میں جشن منایا، صلیبی محافظوں کو بھی شراب پلائی، لڑکیوں نے بھی پی۔ آدھی رات کے بعد جب محافظ اور اس کے اپنے چند ایک ساتھی جو پہلے ہی وہاں موجود تھے سو گئے تو رجب ایک لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے خیمے میں لے جانے لگا۔ لڑکی اس کی نیت بھاگ گئی اور اس نے کہا میں طوائف نہیں ہوں، میں یہاں صلیب کا فرض پورا کرنے آئی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ شراب پی سکتی ہوں مگر بدی قبول نہیں کروں گی۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور نئے جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔